جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد معروف شاہ کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد ابٹاباد کیمپس میں پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ چیئرمین بائیو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہوں۔ ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل سائنسز کو بھی مجھے دیکھنے کا قریب سے موقع ملا، اور اس کی ہے شعبہ بڑا عام، اس کی چیئرمین شپ وہ بھی سر انجام دیا میں نے۔ تو آج کا یہ جو موضوع، بلکہ آج کا یہ ایک طرح کا سلوگن ہے اس وقت جو زندگی جا رہی ہے اس میں، کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اور اس کے ہماری زندگیوں کے اوپر کیا اثرات ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو کس طرح متاثر کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے جی کہ ایک تو سب سے پہلے یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لینا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا، یعنی یہ کلائمیٹ چینج جس کو ہم کہتے ہیں یا موسمیاتی تبدیلی، تو یہ ہے بنیادی طور پر کیا۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے، یہ ایک قدیم یعنی یونانی لفظ کلیمہ سے اس کا مطلب نکالا گیا ہے، جس کا اصل میں مطلب ہے جھکاؤ، یعنی کسی ایک طرف کو ہو جانا۔ اب یہ جب گلوب میں ہم اس کو لیتے ہیں تو کس طرف ہو جانا، یعنی تو بنیادی طور پر یہ ایک طرح کا امبیلنس ہے جو تبدیلی ہے۔ تو ایک تو یعنی ایک خاص پیریڈ جو ہے، ایک خاص ٹائم، اس کے اوپر موسم کا اوسط یعنی رہنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور یہی کلائمیٹ ہوتی ہے۔ عام طور پر جب اس میں فرق پڑ جاتا ہے بہت دفعہ، تو یہ امبیلنس ہوتا ہے، اور خصوصی یہ جو تابکاری ہے، یعنی سورج کی جو روشنی اوپر سے آتی ہے اور تابکاری اس میں اثرات ہوتے ہیں، ان کے آنے اور ان کے جانے میں ایک توازن ضروری ہے۔ جب وہ توازن ڈسٹرب ہو جائے گا، یعنی کہ وہ توازن اپنا برقرار نہ رکھ سکے، تو یہ موسمیاتی تبدیلی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک بات دوسری کہ یہ کیا کب سے ہے، اور یہ کوئی نیا فنامنن ہے یا پرانا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو یہ ہے جی کہ یہ تو پرانا ایک فنامنن ہے انسانی زندگی کے ساتھ ہی۔ جب سے انسان نے نشو و نما لی، انسان نے دنیا میں آیا، تو اس کے ساتھ ہی یعنی کہ اس کا وجود جو ہے وہ موسم میں اس کو ایڈجسٹ ہونا ضروری تھا۔ تو یہ جو تبدیلی موسم میں پھر آ گئی، ظاہر بات ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی ایڈجسٹ کرتا رہا ہے۔ تو اب جو یہ بظاہر بتایا جی جاتا ہے یا سمجھا جی جاتا ہے کہ ٹائم جو پچھلے گزرے ہیں اس میں بھی یہ تبدیلیاں تو تھیں، اور لیکن یہ ایک لانگ ٹائم کے بعد جا کر کے، یعنی یہ خاص فکس پیریڈ عام طور پر پلس مائنس میں ہو کر کے، تو اس میں یہ چینجز آتی تھی اور تبدیلی ہوتی تھی، تو اس کو انسان جو ہے وہ کوپ کر سکتے تھے، یعنی اس کے ساتھ اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس حساب سے آسانی سے ہو جاتی تھی۔ اب یہ جو کرنٹ ہوا ہے، یہ یوں ہے پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے کہ جی اشروں سے یہ چیز چلی ہے، اور اب تو یہ بہت زیادہ ہے کہ بہت ہی یعنی جلدی یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں موسمیاتی، یعنی اچانک سے جو ٹیمپریچر ہے، گرمی ہے، وہ انتہائی زیادہ ہو جائے گی اچانک، یعنی ایک دم ٹھنڈ ایسی شروع ہو جائے گی، یعنی ٹیمپریچر گر جائے گا ایک دم میں، یعنی دنیا میں جو ونڈ ہے یا ہوا کا دباؤ ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اس سے یعنی ایک ہوریکین یا جو طوفان ہیں وہ، اور اسی طرح جس کو سونامی کہتے ہیں، سمندر سے پانی کا اوپر اٹھنا اور پھر مطلب ہے آبادیوں کو بہا کر کے لے جانا۔ تو یہ ایک یعنی بہت تیزی کے ساتھ یہ بدلتی جو صورتحال ہے، اس کو انسان جو ہے وہ چونکہ ہم تیار نہیں ہوتے اور ہو نہیں سکتا انسان، تو اس کے لامحالہ یعنی پھر بڑے یعنی ڈراسٹک اور بڑے سخت قسم کے یعنی وہ جو ہیں اثرات وہ زیادہ ہیں، جو کہ پچھلے زمانوں میں یا پچھلے ٹائمنگ میں کم تھے۔ تو اب اگر اس کو یوں دیکھا جائے تو تین چیزیں انسان جس میں سے گزر رہا ہے یا جس کی اس کی نیڈ ہوتی ہے۔ پہلا تو اس کی صحت ہے، یعنی انسانی صحت، اس پر اس کے اثرات۔ دوسرا جو شیلٹر ہے، یعنی کہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، گھر ہیں، اس پر اس کے کیا اثرات ہیں اور ہوتے ہیں۔ اور تیسرا عام جو ہے وہ خوراک ہے جی۔ تو ان تینوں چیزوں کو یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یا تبدیلی ہے جو کہ ایبرپٹ ہے، یعنی کہ بڑی تیزی کے ساتھ جب یہ ہو رہی ہوتی تو یہ متاثر کرتی ہے۔
تو وہ بیماریاں جو کہ یعنی ایک ٹائم کے بعد کسی موسم کے ساتھ ان کا ریلیشن تھا اور ہوتا ہے، جس طرح مثلا ایزما ہے، یہ سانس کی تکلیف، تو اب یہ اس کو پریڈکٹ کرنا، یعنی اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے فوری طور پر، چونکہ تبدیلی آ گئی ایک دم میں، ٹھنڈ شروع ہوئی فار ایگزامپل، تو وہ جو وائرس کے جو وجود ہیں وہ کس طرح سے یعنی وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے یعنی ڈراسٹک، اور وہ انسان جو ہے اس کو ایک طرح سے یعنی ایڈجسٹ نہیں کر سکتا جلدی کے ساتھ، تو صحت پر اس کے ظاہر بات ہے کہ اچھے اثرات نہیں ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ اسی طرح یہ جو ہم گھر بناتے ہیں یا جو رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پھر اب اس طریقے سے ہی ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا یا کرنا چاہیے، اگر یہ مثلا اس طرح کے بنے ہیں کہ جو جب پہلے زمانوں کا اس کا دستور جو تھا تو اس طرح سے، تو وہ اب یعنی اس کو وہ نہ کر سکیں گے، یعنی ان جو تبدیلیوں کا جو مقابلہ ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ اچانک سے یعنی گرمی ہو جانا، اچانک سے ٹھنڈ کا ہو جانا، اور اچانک سے ہواؤں کا دباؤ، یا ایک دم میں یعنی جو طوفان ہے وہ آ جانا، تو اس سے ان کو پھر ہمیں اس طرح سے بنانا پڑے گا۔ یہ متاثر ہوتے ہیں بہرحال اس طرح کافی زیادہ شدت کے ساتھ۔ تیسرا جو ہے وہ فوڈ ہے، جو خوراک کا ہمارا مسئلہ ہے، تو خوراک جو ہے ظاہر ہے وہ زراعت کے ساتھ اس کا وہ منسلک ہے، اور وہ پروڈکشن سے لے کر ڈسٹریبیوشن جو ہے یعنی پیداوار ہے، اور پھر اس کے بعد ترسیل ہے اس کی شہروں میں اور بازاروں میں لوگوں تک پہنچانا۔ تو جو ہی یہ موسمیاتی تبدیلی آئے گی تو اس کی جو پیداواری ہے سلسلہ ہے جی، وہ ایک سیٹ جو کہ پلاننگ میں ہوتا ہے وہ متاثر ہو جائے گا، اور اچانک سے یعنی کہ مثلا ایک ایسا موسم جس میں کہ وہ بیج جو ہے اس کو پکنے کا وہ ٹائم چاہیے، اور وہ اس میں ایک خاص طرح کی گرمی کا یعنی ٹیمپریچر زیادہ ہو، وہ وہاں پر ٹھنڈ ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ کمزوری ہو جائے گی وہ کافی زیادہ، اور اسی طرح وہ تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح مویشی ہیں ہمارے، اگر وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ وہ متاثر ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پر اس کے ڈراسٹک یعنی اس کے برے اثرات جو ہیں موسمیاتی تبدیلی کے وہ زیادہ ہیں۔ اب کہنا یہ میں چاہوں گا خلاصے کے طور پر کہ موسمیاتی جو تبدیلی ہے یہ دو طرح سے، ایک تو مطلب ہے کہ قدرتی جو بڑے پیمانے پر فینامینن جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر یعنی اس میں کوئی تبدیلی قدرت کے طور پر یعنی نیچرل جو ہے وہ ہو جائے، تو اس کو تو بہت دفعہ کوپ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ نتیجتاً انسانوں کے یعنی جو ہماری اپنی جو روزمرہ زندگی میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یا خرابیاں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر یہ چینج جو ہے وہ جلدی میں آنا شروع ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی مثال، اس میں گرین ہاؤس گیسز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے کہ ہم یہ جو مطلب ہے جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو چونکہ اگر ہم نے اس ماحولیاتی نظام کے تحت نہ کیا اور نہ لیا، تو اس میں وہ گیسز جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے مثال کے طور پر، تو بجائے اس کے کہ وہ مطلب فلش آؤٹ ہو کر کے اوپر جائے، وہ آلودگی کی وجہ سے جو ایئر میں ہماری آلودگی ہے ہوا کی، وہ وہاں پر ہی یعنی پھنس جائے گی، اور مڑ کر اس کے جو ہیں منفی اثرات وہ آبادیوں کے اوپر ہماری زندگیوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو پیغام میرا یہ ہے، یعنی میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جو انسانی اس میں ہے نا اثرات، یعنی انسانوں کے ہاتھوں سے جو چیز خراب ہوتی ہے یا جو ٹھیک ہو سکتی ہے اس پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارا جو ملک ہے پاکستان، اس میں ہم تو بالکل یعنی کہ جو اس کے ہیں نا ماحولیات کے یا ماحول کو بچانے کے جو مطلب بنیادی اصول ہیں، ہم ان کو جانتے بوجھتے ہوئے مطلب ہے کہ ان کو ہم نہیں یعنی وہ کر رہے ہوتے اس طرح سے فالو، تو وہ ہم اضافہ کر رہے ہیں یعنی کہ فضا کو اور آلودہ کرنے میں، اور جس میں ساری چیزیں شامل ہیں، جس میں ہماری خوراک ہے، جس میں پانی ہے، اور جس میں ہوا ہے۔ تو نتیجتاً چینج ہے یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جن میں تیزی پہلے سے ہی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، تو ہم اور زیادہ اس میں تیزی لا رہے ہوں گے، اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کا نتیجہ پھر ان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے جی کہ ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم وہ بہتریاں کر سکے جس سے ہمارا ماحول جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے اور وہ صاف ہو جائے، اور اس سے وہ جو اضافہ ہو رہا ہے یعنی کثافتوں کا وہ کم ہو جائے، اور اس سے انسانی زندگیاں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے جو مطلب تنگی آتی جا رہی ہے اس سے وہ محفوظ رہیں گی۔ آمین۔ السلام۔